اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ویکلی ریویژن کلاس ہے۔ آج ہم پہلی 25 آیات کی جو ہے وہ ریویژن کریں گے۔ سورہ نجم، سورہ نجم ستارے کا نام بھی ہے، سریا ستارے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام اس میں جنس کے طور پہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ستارے۔ سورہ نجم جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ جا چکے ہوئے تھے، تو اس کے بعد جب سورت اتری اور آپ نے کفار کو اکٹھا کر کے سب کو یہ سورت سنائی، تو اس سورہ مبارکہ کی شدت کی تاثیر سے جو ہے وہ جتنے کفار تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا یا امیہ بن خلف تھا، کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک نے۔ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے جو ہے وہ، اب یہ بات جب حبشہ والوں تک پہنچی تو انہوں نے سمجھا شاید سارے جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ واپس آئے تو لیکن وہ ظلم کی چکی اسی طرح جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں جب ان کو لوگوں نے لان تان کی کہ تم نے سجدہ کر لیا، تم لوگوں نے محمد کا دین جو ہے وہ مان لیا، اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے بہانے جو ہے وہ گڑنے شروع کر دیے۔ تو اسی صورت کے بارے میں جو ہے وہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کس چیز کے اوپر جو ہے ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ قرآن محمد نے خود بنا لیا ہے، اس کو کوئی سکھا گیا ہے، کوئی اس کے اوپر جادو کر گیا ہے، کوئی جن کا سایہ ہے اس کے اوپر، کیا ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ قسم کے بعد پھر مقسم علیہ، پھر اس کا مدعا بھی بیان کیا جاتا ہے کیوں کھائی جا رہی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، آپ اس کو ایسے دیکھ لیجئے کہ جس طرح ستارے رات کو جب چمکتے ہیں اور چمکنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کے بعد جو ہے وہ غروب ہو جاتے ہیں، اسی طرح پہلے انبیاء کرام دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے اپنا اپنا کام کر کے جو ہے وہ چلے گئے، اور جب چلے گیا جس طرح ستارے غروب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح نبوت کے اس آسمان کے اوپر جو ہے وہ آفتاب طلوع ہوا، اور وہ آفتاب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یا دوسرے اینگل سے اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جس طرح ستارے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی سرمو انحراف نہیں کرتے، جو روٹ ان کو دیا جاتا ہے، جو کام ان کے ذمہ سونپا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کی یہ مخلوق ایسے ہے تو پھر نبی اپنی طرف سے کون سی کوئی بات جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، جب غروب ہو جانا۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ بیرا ہوا اور نہ بھٹکا صاحب تمہارا۔ کون سا صاحب؟ وہی صاحب جو 40 سال تمہارے ساتھ رہا تھا، وہی صاحب جس نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ پلا بڑا، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹھا بیٹھا، کھایا پیا، سب کچھ کیا۔ تم اس کو سچا جانتے تھے، تم اس کو صادق کہتے تھے، اپنے فاصلے جو ہے وہ اپنے فیصلے ان سے کروایا کرتے تھے۔ اب جب اللہ کی وحی اتر آئی تو تم کہنے لگے ہو کہ یہ بھٹک گیا ہے، اس کے اوپر کوئی جادو آ گیا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی نے سکھا دیا ہے۔ تو نہیں، ستاروں کی قسم ہے، قسم ہے ستاروں کی کہ جب وہ ستارے غروب ہوئیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارا دوست بھٹکا نہ بیرا ہوا۔ وما ینطق عن الہوا، اور نہ اس نے کوئی بات اپنی خواہش سے کی، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی، اس نے تو وہی بات کی جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہی۔ دیکھیے کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایسے ہی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لکھا کرتے تھے، جو بات کہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے لکھ لینی۔ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو جو ہے وہ کسی اور موڈ میں بھی ہوتے ہیں، کبھی ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ رک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں جس بھی طرح بھی ہوتا ہوں، میں کبھی کوئی بات حق کے علاوہ نہیں زبان سے نکالتا۔ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، سم ٹائم بعض اوقات تو آپ ہم سے جو ہے خوش طبی بھی کرتے ہیں، دل لگی بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں،
تو فرمایا میں تب بھی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو میں اپنی مرضی سے کہتا ہوں۔ دیکھیے بہت سے، ایک تو وہی ہے، وہ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری اور وہ قرآن میں جو ہے وہ آ گئی، اور اس کے بعد وہ وہی مطلوع جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وہی دوسری، وہ وہی جو ہے وہ سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب جیسے حدیث جبریل ہے، وہ مسنہ کہا گیا اس کو، اسی طرح جو ہے وہ جس نماز کا حکم تو دے دیا گیا، اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن سکھایا کس نے آ کے؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ کس کے کہنے کے اوپر سکھایا آ کے؟ رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر۔ تو نبی کی زبان سے کوئی بھی لفظ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں نکلتا۔ ما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش سے وہ کچھ نہیں کہتا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا وہ۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ مگر، الا وحی یوحا، وہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ جو بات بھی اس نے کرنی ہے وہ ساری کی ساری اس نے جو ہے وہ وہی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہی کی ہے۔ اب یہ اس کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کو کون جو ہے، کس نے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کی ذمہ داری لگائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی اس کی ذمہ داری اللہ علمہ شدید القوا، اس نے اس کو سکھایا جو بہت طاقتور ہے، بہت طاقت والا ہے، وہ جان والا ہے، ذو مرتن، انتہائی قوی، انتہائی طاقت والا، فاستوى، بس وہ کھڑا ہوا، وہ جو طاقت والا، جو شدید علم والا تھا۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، میرے تک پہنچی ہے کسی تابعی سے یا تبع تابعی سے، اس حدیث اس کی صحت کیسی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس حدیث کو چیک کریں گے کہ حدیث کا راوی کون ہے، اور جو حدیث بتا رہا ہے اس کا اس راوی کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا دونوں کا لنک کیا ہے، آپس میں ملے کیسے ہیں وہ۔ ایک حدیث ہے اور راوی اس کا جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ اس کو بیان روایت کوئی کرتا ہے اور نام آگے کسی صحابی کا لے رہا ہے، تو دیکھنا ہوگا کیا وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جب وہ ملے تھے تو کیا وہ شعور کی حالت میں تھے؟ اب جو روایت کر رہا ہے اگر وہ اس وقت 5 سال کا بچہ ہو، اور جس سے حدیث وہ لے رہا ہے وہ اس وقت جو ہے پختہ عمر کا ہو، تو کیا 5 سال کے بچے کی بات جو ہے وہ سمجھی جائے گی؟ نہیں سمجھی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ دونوں شعور کی حالت میں تھے، اس طرح تھے کہ دونوں جو ہے وہ ہوش و حواس میں، جو بات ایک نے کہی دوسری نے آگے جو ہے وہ نوٹ کر لی اور آگے پہنچا دی۔ یہی بات یہاں پہ وہ لنک ثابت کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ کس کے ذریعے سے سکھایا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کیا ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے؟ یہ اس ملاقات کا ثبوت جو ہے وہ ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ علمہ شدید القوا۔ اب یہاں پہ ایک ڈاؤٹ، ایک میں لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوگی؟ فضیلت ثابت نہیں ہوئی، وہ درمیان میں صرف ایک لنک تھے، وہ درمیان میں ایک واسطہ تھے، ایک اس کی وساطت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے پیغام پہنچایا۔ پیغام وہی تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ بھیجا۔ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ تھا آسمان کے اوپر والے کنارے پہ۔ اب ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اترے، اس سے پہلے کہ وہی اتر چکی تھی غار حرا میں، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کس سے؟ گوشت کے لوتھڑے سے۔ اب یہ وہی اتری تھی، اس وحی میں جو ہے وہ کوئی تنذیر نہیں تھی، کوئی تبشیر نہیں تھی، کوئی احکامات نہیں تھے، صرف کہا گیا تھا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے جو ہے وہ تجھے پیدا کیا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو ہے وہ تمہیں تخلیق کیا۔ اس کے بعد درمیان میں بہت وقفہ تھا، اس کو وقفے کو فطرت وحی کہتے ہیں، مہینے گزر گئے، آپ پریشان بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں وہ وحی آئی تھی اس کے بعد کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہی۔ ایک دن اسی طرح غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر رہے تھے، جا رہے تھے تو آواز آئی یا محمد، یا محمد، ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کا دائنی کنارہ سارے کا سارا ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام کے۔ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ اوپر والے کنارے کے اوپر جو ہے وہ تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور فتدلّا، اور نیچے اترا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس ہو گیا فاصلہ دونوں کے درمیان میں 2 کمان جیسا یا اس سے بھی کم، 2 ہاتھ جتنا ہو گیا فاصلہ، اتنے قریب جو ہے وہ آ گئے۔ قریب آنے کے بعد پھر وحی کی،
فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس وحی کی اس نے جو اس نے وحی کی۔ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ وحی کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی تھی، جو پیغام دیا تھا وہ پیغام پہنچا دیا۔ اب اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وحی کی کس کی وساطت سے؟ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے۔ دونوں مفہوم یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ وحی کی، اب یہ وحی کیا تھی؟ یہ وہی تھی کہ جب آپ ڈر گئے، جب دیکھا اصلی حالت میں، اور دیکھ کے جو ہے وہ پورا آسمان بھرا ہوا جبرائیل علیہ السلام کے وجود کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے وہ دل میں خوف پیدا ہوا، آپ ڈر گئے، کپکپانے لگے، گھر گئے، جب جا کے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اس وقت پھر وہی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب جو ہے وہ اٹھو اور اٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کرو، اب اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرو۔ تو یہاں پہ اسی کا تذکرہ کہ جو وحی کی، جو اس نے چاہی تھی وہ وحی کی۔ ما کذب الفواد، نہیں جھوٹ بولا اس نے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تبلیغ کی دعوت دیں، آپ نے سب کو بلایا، سب کو دعوت دی، اور کیا کہا تھا اس وقت ابو لہب نے؟ جب آپ نے جو ہے وہ سب اصحاب صفا کے اوپر، صفا پہاڑ کے اوپر بلا کے جو ہے وہ سب کو جو ہے یا صباحا یا صباحا کی آوازیں لگائی تھیں، اور اس وقت جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دین اس لیے بلایا ہمیں، تو جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، اس کے دل نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مارا، جو دیکھا اس نے، جب بتایا کہ میں نے اس طرح جو ہے وہ دیکھا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، تو یہ اس کے دل نے جھوٹ نہیں بولا، جو بولا تھا اس نے سچ بولا تھا۔ افتمارون علی ما افتمارونہ علی یرا علی ما یرا، کیا تم شک کرتے ہو اس بات کے اوپر جو اس نے دیکھا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے، کہانی ہے، یہ کہانی ہے، یہ خود ہی جو ہے وہ بنا لی ہے بات، یہ کیسے بات ہو سکتی کہ پورا آدھا آسمان جو ہے وہ بھرا ہوا ہو، اور آ کے جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس کو، کیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہی شخص ملا تھا غریب؟ ان کے خیال میں تو بڑا عزت والا وہ ہوتا جس کے پاس کوئی منصب ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ ہے، تو یہی شخص ملا تھا۔ کیا تم شک کرتے ہو اس بات کے اوپر کہ جو اس نے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ تحقیق انہوں نے تو دوسری ایک دفعہ اور بھی دیکھا ہوا ہے، ان کو ایک دفعہ اور کب دیکھا ہوا ہے؟ آگے پھر اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ آخری بیری کے درخت کے اوپر، درخت کے پاس، عند سدرۃ، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا انتہا ان سے، جو اللہ جو انتہا ہے، آخرت ہے، آخر ہے وہ، کہ یہاں زمین سے جو چیز چڑھتی ہے وہ وہاں پہ اس کا جو ہے وہ گیٹ ہے، اس کے بعد آگے وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ جب وہاں پہ نظر آئے تھے، اور یہ کب ہوا تھا؟ جس وقت معراج شریف کا سفر ہوا تھا۔ معراج شریف میں جس وقت آپ کو مکہ سے لے کے جایا گیا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں تھے، عام انسان کی حالت میں تھے، اور اس کے بعد جب وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے سدرۃ المنتہا کے اوپر اپنی اصل حالت میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہ ایک چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ کے اندر ہمارا عالم کی جو ہے وہ انتہا ہے علم کی، آگے کیا ہے وہ اللہ عالم، اس کے اوپر کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ آگے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کی جو ہے جو کچھ ہے، اللہ عالم کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس انتہا کے اوپر جو ہے وہ دیکھا تھا، جب اس وقت اس کے بارے میں جب پوچھا، سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، اور اسی کے پاس ہی جنت الماوا ہے، سب سے نعمتوں والی جنت، سب سے اچھی جنت۔ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر جنتیوں کو جو ہے وہ جنت دیں گے، تو جو پہلی ابتدائی میزبانی ہوگی وہ ایک عام جنت میں ہوگی، جس کو ہم کہا گا نزل من غفور الرحیم۔ نزل کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلی جب مہمان آتا ہے، آتے ہی جو چائے پانی پلایا جاتا ہے، ابتدائی ضیافت کی جاتی ہے، اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کو جنت میں درجات دیے جائیں گے، اور کچھ اللہ کے جو ہے وہ پیارے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اس جنت الماوا کا جو کہ بھی حقدار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ دعا مانگنے میں تو کچھ نہیں ہے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا۔ عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا، اس آخری بیری کے درخت کے پاس، عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جو ہے، اسی کے پاس جو ہے وہ جنت الماوا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے داہنی طرف ہے۔ اذ یغشا، جب چھا رہا تھا، سدرۃ ما یغشا، اس سدرہ کے اوپر جو نور جو چھا رہا تھا، جو تجلیات انوار الہی کا جو ہے اس کے اوپر ظہور ہو رہا تھا، اس کی کیا حالت تھی؟ اس کی کوئی حالت نہیں تھی، کوئی بتا نہیں سکتا اس کے اوپر۔ جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو فرمایا
کہ اس درخت کا میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے اوپر سونے کی ٹڈیاں جو تھیں، اس کے ہر پتے کے اوپر ایک فرشتہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا تھا۔ اب جو اس کے اوپر چھا رہا تھا اس کو انسانی حروف میں جو ہے، انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ جرت کی ہے کہ وہ کیا چھا رہا تھا، اس کے اللہ کا نور چھا رہا تھا، اللہ کے جو ہے وہ تجلیات اس کے اوپر چھا رہی تھی، سونے کی ٹڈیاں، اور کیا اس کے رنگ تھے، کیا کچھ تھا۔ جم کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو۔ ما زاغ البصر، پھر نظر جو ہے وہ بہکی نہیں، وما طغا، اور نہ جو ہے وہ حد سے بڑی، جو دکھانا چاہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ لیا۔ دیکھیں جب کوئی چکا چوند روشنی ہوتی ہے تو ایک دفعہ تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسے ایسے کرتا ہے یا کچھ ہے، لیکن یہاں ما زاغ البصر، نظر بہکی نہیں، پھر نظر جو ہے وہ چندیائی نہیں، وما طغا، اور نہ اس سے علاوہ جو ہے وہ کچھ حد سے بڑی، کہ جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا تھا وہ دیکھا اللہ نے۔ دیکھا یہاں پہ کچھ لوگوں کا جو موقف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، واللہ عالم، لیکن جو مفسرین کرام کی اکثریت اسی کے اوپر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور جب یہاں پہ دیکھا تو پھر پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ انہوں نے کہا وہ تو نور تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے اور ان کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک نور تھا، یا آپ یہ بھی کہہ لیں کہ وہ ایک نور تھا چھایا ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو کیٹیگوریکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے رب کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ ایک نور تھا۔ کہتا میں کیسے دیکھ سکتا تھا، وہ تو ایک نور تھا، نور کا حالہ تھا۔ لقد را، اگر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہوتی تو یہاں پہ یہ آیت اتنی، لقد، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، اتنی جو ہے وہ زور دے کے نہ کہا جاتا اس بات کو۔ لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اور بلا شبہ دیکھی اس نے اپنے رب کی بڑی نشانی۔ یہاں پہ نشانی کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی بات نہیں ہوئی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ آیت اس طرح جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہوتی۔ بلا شبہ دیکھی اس نے من آیات ربہ، اپنے رب کی بڑی نشانی میں سے، اللہ کی نشانی جو ہے وہ اس نے دیکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جہاں تک مفسرین کرام نے اور جو تفاسیر ہیں اس میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں، اس فرشتے کو دیکھا جس فرشتے کا تذکرہ ہوا کہ 2 دفعہ اس کو دیکھا۔ اب یہ تو بات ہو گئی قسم کھانے کے بعد کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے وحی کی، کس کی وساطت سے کی، اور جو آ کے آپ کو تمہیں بتا رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو کب دیکھا، کس حالت میں دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیکھا، کہاں دیکھا؟ وہ دیکھا آخری حد تک، جہاں پہ جو ہے وہ جب یہاں پہ معراج شریف کے واقعے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ دیکھیے جب ہم نے پڑھا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل میں جو پہلی آیت کریمہ میں ہم نے جب پڑھا وہ پہلا تذکرہ تھا، وہاں تک ہمیں بتایا گیا تھا کہ جہاں پہ صرف اس مسجد الاقصیٰ تک، اس کے بعد کا احوال جو ہے وہ اس ایک آیت میں جو ہے وہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے بعد اور نشانیاں کیا تھیں؟ آپ نے وہاں پہ جنت کو دیکھا، آپ نے حوض کوثر کو دیکھا، آپ نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے مالک سے جو دروغہ مالک تھا، جس کا نام مالک تھا، اس سے بات کی، انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی وہاں پہ۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو ہمیں احادیث میں جو ہے جن کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سدرۃ المنتہا کے اوپر جو کچھ دیکھا وہ اس آیت میں پنہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ سارے کا سارا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ تو یہ نشانیاں دیکھیں۔ اب اس کے بعد بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ رب، اس کا وہ نبی، وہ جبرائیل علیہ السلام، وہ انتہا کی نشانیاں، وہ اس کی دعوت دے رہا ہے، اور ایک طرف تم ہو کہ تم ابھی تک لات و عزیٰ کے مسئلے میں جو ہے وہ الجھے ہوئے ہو۔ ابھی تک تم جو ہے وہ لات و عزیٰ کو جو تم نے اپنے تئیں خود گڑھ رکھے ہیں، اپنے تئیں خود بنا رکھے ہیں تم نے، کن کو؟ وہ جو اللہ کے فرشتوں کے مونس نام رکھ کے ان کے جو ہے وہ کچھ بت بنا لیے، ان کے کنویں بنا لیے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، منتیں ماننی شروع کر دی، نظر نیازیں جو ہے وہ دیگیں چڑھنی شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا کی، وہ بات ہو رہی ہے جنت الماوا کی، بات ہو رہی جبرائیل علیہ السلام کی، اور دوسری طرف تم ابھی تک وہیں کے وہیں ہو۔ افرائیتم اللات والعزیٰ، بلا دیکھو تو دیکھا تم نے لات و عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات وہ تیسرا ان کے پیچھے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ لیے جو ہے نا الہ کی مؤنث بنائی ہوئی ہے انہوں نے،
لات عزا، لات بت کا نام رکھا ہوا تھا، اور عزا، عزا عزیز کی مؤنث ہے اور منات کا معنی ہوتا ہے، تاکہ تو یہ منات بھی جو ہے اس نے بنا رکھا، جو کیٹیگرائزیشن تھی، یہ جو ہے وہ بنی ثقیف کا جو ہے وہ قبیلہ اس کو جو ہے وہ پوچھتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اسی راستے میں ایک وادی نخلا میں جو ایک درخت تھا جس درخت پہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے اس کا نام رکھا ہوا تھا، اور تیسرا وادی قدید میں جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے بحر احمر کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کا تھا ومنات الثالثہ۔ مطلب یہ آج بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے سوا اچھا فلاں ہی جو ہے وہ فلاں سے آرام نہیں آتا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، ایک دربار چھوڑو دوسرے پہ چلے جاؤ، ایک جگہ چھوڑو دوسری چڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ایک ہی در ہے، اس ایک در پہ نہیں ہم جاتے، ہم 10 دروں کے اوپر، 10 دروازوں کے اوپر، 10 چوکٹوں کے اوپر جو ہے وہ سجدے اپنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے علیحدہ علیحدہ بت گڑھ رکھے تھے، انہی ناموں کے بت جو ہے وہ مکہ میں بھی، خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے۔ بھلا دیکھو تو دیکھا تم نے اس لات و عزا کو، اور تیسرے جو ہے وہ اس کو آلکم الذکر ولہ الانثی۔ اب یہ تینوں مؤنث نام تھے، اور یہ تینوں مؤنث نام انہوں نے کس کے نام پہ رکھ چکے تھے؟ وہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ مؤنث لڑکیوں کے نام کے اوپر، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہا جاتا کہ یہ فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کو ہم اس لیے پوچھتے ہیں، ان سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کو، بیٹیاں اپنے باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ بات بنوا لیں گی۔ تو یہاں پہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے پہلے بات تم نے اللہ کے اوپر جو ہے بہتان لگایا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کی کہ اپنے لیے تم جو ہے وہ بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرو۔ تمہیں اگر دیا جائے کہ تقسیم کا 10,000 تو پھر تم بھی مطمئن نہیں ہوتے، جب تمہارے ہاں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر تم جو شرم سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ میری بیٹی اب کسی کی جو ہے وہ بیوی بنے گی۔ آلکم، کتنی بڑی بات ہے کہ آلکم الذکر، تمہارے لیے لڑکے، ولہ الانثی، اور اس کے لیے لڑکیاں۔ کیا تقسیم میں گڑھ رکھی ہے تم نے تم سے؟ جب ان سے پوچھا جاتا اچھا چلو بعد لیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بالفرض، ان کی مائیں کون ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے جنوں کی مائیں ہیں۔ اب پھر نہ صرف بیٹیاں بنا دیں، پھر جو ہے وہ بیویاں بھی بنا دیں، اور بیویوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا داماد بھی بنا دیا۔ آلکم الذکر، کیا تمہارے لیے لڑکے، ولہ الانثی، اور ان کے لیے اس کے لیے بیٹیاں لڑکیاں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے تمہاری، بڑی بے انصافی ہے تمہاری۔ اللہ کا بیٹا بنانا تو چلو ایک بات ہوتی، تم نے جو ہے وہ اللہ کی بنائی اولاد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم، جس کو میں نے پیدا کیا، جس کا میں جس کو پالا میں نے، یہ آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کی گالی سے مراد کیا ہے؟ کہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، تاکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ اس کے کوئی نیچے ہے، وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ اب اس کو کہہ دینا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بیٹی ہیں، کیا تقسیم ہے تمہاری کہ تم نے بنائی بھی اولاد اور اولاد بھی بنائی تو اللہ کی جو ہے بیٹیاں، بڑی بے ڈنگی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، نہیں ہے یہ مگر نام جو گھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، تم نے نام اپنے تئیں گھڑ رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کو جو ہے وہ تم ایسے ہی، کوئی دلیل نہیں ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے اوپر کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ تھا، کوئی لات کے نام کی کوئی فرشتہ بھی تھا۔ فرشتوں کے نام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ جتنے بھی ہیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا اچھا یہ لات و عزا کہاں سے رکھے؟ یہ ہمارے باء و اجداد نے رکھے۔ اسی طرح ہم میں کتنی ایسی خرابیاں ہیں جو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں کہیں بھی اس کا ایویڈنس نہیں ملتا، نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ سیرت میں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اپنائے ہوئے ہیں تمہارے پہ دادے کہندے سی۔ اب دیکھیے باپ دادے کا کہنا، چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے ہمارے اپنے آباء و اجداد کو، ہم بھی تو کسی اولاد کے آباء و اجداد ہوں گے ہیں۔ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو پھر کیا میں چاہوں گا کہ میری اولاد، میری آنے والی جنریشن بھی وہی کام غلط کرے؟ تو بجائے اس کے لیے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ میرے لیے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تو اگر کچھ ہمارے بڑے آباء و اجداد کچھ کرتے آئے ہیں تو یاد رکھیے رول ماڈل وہ نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی کوئی بات منافی ہے قرآن و سنت کے تو پھر راستہ الگ ہے۔ پھر احترام کی حد ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد راستہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اسی لیے کیا کہا کرتے تھے صحابہ کرام، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کہ میں اپنے ماں باپ کی نہیں، میں آپ کی بات مانوں گا۔
تو یہاں پہ اس کی کوئی سند ہے؟ تم لوگوں نے ایسے ہی لات و عزا اور منات کے نام گھڑ رکھے ہیں، اس طرح دیکھ لیے ہم نے بھی بہت کچھ بنا رکھا ہوا ہے جس کی کوئی سند اللہ کے نہیں ہے۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کر رہے، الا الظن، مگر اپنے گمان کی۔ یہ ساری قیاس رائیاں ہوتی ہیں، یہ سارا خود گمان ہوتا ہے جو ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ طریقہ ہے ثواب کا، یہ بھی جو ہے وہ نیا دین ہے، دین میں جو ہے وہ ثواب کا طریقہ ہے، اس کے تھرو بھی جو ہے وہ اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیا اس کی کوئی سند ہے؟ نہیں، یہ صرف ہمارا گمان ہے۔ اور کیا گمان حق کے مقابلے میں جو ہے وہ راستہ دکھا سکتا ہے؟ حق تو راستہ دکھاتا ہے دلیل کے ساتھ، حق تو قرآن وہ لے کے آیا ہے، حق تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں میرا گمان، میری مجال یا میری اوقات کیا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ گھڑ رکھوں، بنا سکوں کچھ؟ نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی، وما تحوی الانفس، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اب جو دل میں ہے بس اسی کو مان لینا کہ بس یہی ٹھیک ہے، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ دو علم ہوتے ہیں نا، ایک ریویلڈ نالج ہوتا ہے، ایک ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے۔ ریویلڈ نالج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل کی جاتی ہے وہ ہے، ایکوائرڈ نالج ہے کہ میں خود علم حاصل کرتا ہوں کچھ شواہد کی بنا پہ، کچھ دلیلوں کی بنا کے اوپر، اور کچھ میں نتیجے ایکسٹریکٹ کرتا ہوں۔ اب اس چیز کی تو کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، صرف میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اس کو مان لوں اور میں اس کو مان کے اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتا ہوں۔ تو نہیں ہے یہ گمان کی بات اور دل کی بات۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ تحقیق آ چکی ان کے پاس، من ربہم الہدیٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ ہدایت ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، سیرت طیبہ۔ کیا قرآن و سنت کے بعد ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت ہے؟ کسی اور چیز کو ہمیں چاہیے؟ تو پھر ہم کیوں اپنی راہ بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنا راستہ کھوٹا کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ چل رہے ہیں؟ کتنی رسومات ہم دیکھ لیجئے شادی بیاہ میں جو ہے وہ اور فوتیدگی میں ہم نے جو ہے وہ ایڈ کر رکھی ہیں، کیا ان کا کوئی ثبوت ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہندو کلچر سے اٹھ کے آئے تھے، ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مکس جنریشن تھی، وہاں سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے گلے پڑ گئیں، اور وہ اب کم کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کرتے ہیں ان کو۔ انہوں نے تو شاید وہ تیجا پانجا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوگا، ہم نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہوا ہے سب کچھ۔ ہم نے وہ سارے بت گڑھ رکھے ہیں جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ کم کرتے تھے، ہم زیادہ کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، اس کے بعد پھر کیا کوئی کمی ہے؟ مان لیا ان کے پاس علم نہیں تھا، مان لیا وہ اتنا جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں، ہم ایم بی اے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی اے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈیز ہم نے کی ہوئی ہیں۔ کیا ہمیں علم نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے؟ جب خدا کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ امیر انسانوں، کیا انسان کے لیے صرف یہی ہے ما تمنا، جو اس نے سوچا بس وہی ہو جائے، بس وہی سب کچھ صحیح ہے؟ اگر انسان کی عقل اتنی ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کیوں اتارتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ کتابیں کیوں اتارتے؟ کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خواہشات کا دین ہو گیا، کہ جو میں نے سوچا بس وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اگر انسان اس قابل ہوتا تو نہ کتابیں اترتی نہ رسول اترتے، پھر ہدایت کے لیے کچھ آتا ہی نہ۔ پھر تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی من موجہ دین جو ہے وہ بنا رکھتا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہتا۔ عامل انسانوں، کیا انسان کے لیے یہی ہے ما تمنا، جس چیز کی وہ تمنا کرتا ہے، جس چیز کی وہ خواہش ہے؟ نہیں، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی۔ ہمیں اللہ ہی کے کہے کے اوپر چلنا ہے، اپنی من مانی نہیں کرنی۔ دیکھیے ہم اپنی من مانی کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم ان پابندیوں میں اپنے آپ کو قید نہیں کرنا چاہتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام و حلال ہمارے لیے لکھ رکھا ہے نا، ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی مرضی کی دین جو ہے وہ گڑھ رکھا ہے۔ ہم نے ایک ایسا خدا بنا رکھا ہے جو صرف رحم کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، جتنا مرضی اس کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسا رسول بنا رکھا ہے جو رسول صرف اور صرف تمہاری شفاعت کرنے کے لیے آیا اور کچھ کام کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے یہی بنا رکھا ہوا ہے سب، نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس راستے کے اوپر نہیں چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اب جو کچھ رسول کے نام پہ ہم کرتے ہیں، کیا ہمیں اس کے ثبوت ملتے ہیں؟ کیا ہمیں جو ہے انبیاء کرام، صحابہ کرام کی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے؟ تابعین میں ملتا ہے؟ تبع تابعین میں ملتا ہے؟ نعرے تو میں بڑے زور زور سے لگاتا ہوں، نبی کی بات نہیں مانتا میں۔ اگر میں نبی کی بات نہیں مانتا تو میں کس طرح کا امتی ہوں اس کا؟
میں کس طرح کا پیروکار ہوں اس کا؟ میں تو ہوں ہی نہیں اس کا پیروکار جب میں اس کی بات ہی نہیں مانتا۔ ہاں اس کے نام کے نعرے ضرور لگاتا ہوں، جھنڈے ضرور جو ہے میں لہراتا ہوں، اور بہت کچھ جو ہے وہ میں کرتا ہوں، اور اس نبی کے نام کے اوپر ہم نے کیا کیا محافل جو ہے وہ ایجاد نہیں کر لے۔ یہ کچھ نہیں ہے، وہی کچھ ہے جو سیرت طیبہ میں ہے، جو سیرت صحابہ میں ہمیں ملتا ہے، جو قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہے، اللہ ہی کا یہ جہاں ہے اور اللہ ہی کا وہ جہاں ہے۔ اسی کو ہم انشاءاللہ ریویژن کلاس کوئی باقی جو ہماری 7 آیت رہ گئی ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اگلا سبق جو ہے وہ ہم جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ۔